تھا 81 سال ماں دی عمر ہے بڑھی ماں نے فرمایا پترا میں تیری ضرورت ضرور ہے لیکن دین تیری ضرورت زیادہ ہے میں کہ ادھر میرے پاس بیٹھنے کی ٹھیک ہے مجھے حاجت ہے بوڑھی ہوں میں لیکن میرے پاس نہ بیٹھ جا کے دین پڑھ اور کتنا بے نیاز تھا میرا غوث اعظم کتنے بے نیاز تھے میرے شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال تک ماں نے کچھ رقم دی وہ ختم ہو گئی میں بندوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں وہ کیا سن رہے ہیں فرماتے ہیں اتنے بے نیاز تھے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 2 سال پتے کھا کے گزارا تو یہ 10 باری سبحان اللہ بول دینا یہ جملہ اس سے زیادہ وزنی تھا 2 سال تک پتے کھا کے گزارے کیے اس سے اگلی بات فرماتے ہیں کہ کتنے بے نیاز تھے اذا رأیتم العبد یوتا زہدا فی الدنیا میں جو دنیا سے بے نیاز ہوں فاقتربو اس کے قریب ہو جاؤ اور حضور غوث اعظم کتنے بے نیاز تھے فرماتے ہیں 2 سال پتے کھا دے زندگی چے ہو جائے 2 سال بھی آئے اور فرماتے ہیں زندگی پھر 15 سال اے ہو جائے بھی آئے صاحب زیادہ ہو تو ایسا فرماتے ہیں کہ 15 سال زندگی کیسے بھی گزارے فرماتے ہیں کہ رات کو اس وقت تک فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک پورا قرآن ختم نہیں کر لیتے پورا قرآن ختم نہیں کر لیتے اور پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے جو اتنا دنیا سے بے نیاز ہو اور اللہ کے اتنا قریب ہو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظریں کرو خدا را جدہ لوگ کیا کرتا کھا چکے میں نال پڑھ کے پڑھے سرکار غوث اعظم جیڑا چاہتا ہے کہ ساڑھے سے نظر ہو جائے انہوں تو پڑھنا چاہیے تھا نا دوستو یار اتنا بے نیاز ہو فرماتے ہیں کہ 2 سال زندگی میں ایسے آئے کہ پتے کھا کے گزارا کیا 15 سال اے ہو جائے زندگی چاہے ایسے نہیں کسی نے کہا تھا عمر باید کے یار آیت بکنار یار ہے میں لب جاندے نے عمرہ گالیاں پہندیاں نے پھر جا کے یار لب دین اور غوث اعظم ایوے نہیں فرماتے ہیں کہ میرا حالت یہ تھی کہ ہر 12ویں شریف کو فرماتے ہیں میں حضور کا میلاد منایا کرتا تھا فرماتے ہیں ایک دن خواب سے حضور ہے فرمایا کہ اے عبد القادر تو ساڑھی 12ویں نہیں نہ چھڑدا میں آقا نہیں چھڑدا میں جو تو ساڑھی 12ویں نہیں نہ چھڑدا تے اسی تیری 11ویں نہیں چھڑن دیاں گے لوگاں کمینیوں آج تسی میں ایک تو ٹائم تھوڑا ہے تو دوسرا میں قبلہ موجود نہیں میں بڑے اپنے آپ میں گھٹ کے بیٹھا میں لفظ بڑے سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں وگرنہ میرے کو اتنے نرم لفظ کوئی نہیں خدا دے بندیوں اے تسی سمجھ دو 11ویں اصل شروع کروائیاں نے عیسائیاں نے شروع کروائیاں نے سمجھ آئیے میں کہ عبد القادر تو ساڑھی 12ویں نہیں چھڑی تیسی تیری 11ویں کیوں میں چھڑن دے یہ قوم یہ حضور غوث اعظم ہے تو اس لیے ہماری قوم نے تعارف غلط کروایا ہے ہمارا ان کا تعارف یہ نہیں ہے آپ کا علمی مقام یہ تھا فرماتے ہیں کہ آج جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس وقت کا ایک بہت بڑا امام تھا ابن جوزی باتیں حافظ ابن جوزی آپ نے کہا کہ یہ غوث اعظم کی کیسی محفل ہے جیسے آج ادھر ہمارے پاس نئے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب پیر صاحب موجود ہیں آپ ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی جناب گر رہا ہے کوئی تڑپ رہا ہے وہ تعجب میں آتے ہیں کہ یار یہ کون سی محفل ہے ہم نے تو ایسی محفل کبھی نہیں دیکھی فرماتے کہ ابن جوزی نے بھی یہی کہا اتنا بڑا محدث تھا نام اس کا سند تھا اس کا نام سن کے لوگ خاموش ہو جاتے تھے کہ ابن جوزی نے یہ بات کر دی اور ابن جوزی اتنا بڑا محدث تھا اتنی کتابیں لکھی یہ علماء کے ذوق کے لیے میں عرض کر رہا ہوں اتنی کتابیں لکھی فرماتا ہے کہ جب میرا آخری وقت آیا نا تو مجھے غسل دینے لگو تو جس پانی سے وہ پانی گرم کرنا ہے نا جن لکڑیوں سے فرماتے ہیں کہ لکڑیاں نہ لانا توجہ کے ساتھ یہ جملہ سننا مطلب لکڑیاں نہ لانا ان کا حضور کڑی شہ لے آئیے میں کہ جو میں نے کتابیں لکھی ہیں نا اور کل میں گڑتا رہا ہوں وہ جو گڑی ہوئی ان کی اتری ہوئی ان کی وہ اترا نہ فرماتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ او لیانا توڑے ہیں کہ او دنال پانی گرم کرنا یہ ابن جوزی کہتا ہے کہ میں جناب ان کی محفل میں گیا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھو جناب لوگ گریبان چاک کر رہے ہیں کپڑے پھاڑ رہے ہیں جناب وجد یہ کیا ہے
ماتے میں نے اس پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی، اور ماتے میں کتاب لکھی انہوں نے خلاف یہ تو جناب فضول خرچی کرتے ہیں اور گرتے ہیں، مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، ہر دور میں یہ تو ہوتے ہیں وہ جناب یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماتے انہوں نے جناب یہ ان کے خلاف کتابیں لکھی، ماتے کہ غوث پاک دا ملنگ ٹکرے انہیں کہ اپنا کدی آیا ہے ایک دفعہ آتے صحیح ماتے جب حضور غوث اعظم کی وہ محفل میں آئے، ماتے ساتھ شاگرد تھا، حضور غوث اعظم کی محفل میں آئے، ماتے آپ نے فرمایا قاری صاحب کو قرآن کی تلاوت کرو، انہوں نے تلاوت کی تھی۔ 15 کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو ترجمہ بیان کیا، اس کے بعد ایک تفسیر بیان کی۔ جب آپ نے تفسیر پہلی بیان کی نا تو شاگرد نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے دوسری حضور غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی، ابن جوزی کے شاگرد نے پھر دیکھا، انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسری تفسیر، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ایک روایت کے مطابق 9 تفسیریں، ایک دے مطابق 11 تفسیریں، 11 تفسیریں بیان کرنے تو بعد انہیں پوچھا جی ٹھیک ہے، انہیں کہا ٹھیک۔ جب 12ویں تفسیر بیان کی تھی نا تو شاگرد نے پوچھا استاد جی ٹھیک ہے، ابن جوزی نے کہ کوئی پتہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ روی انشری۔ مایا کہ کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے 14ویں، 15ویں، 16ویں آپ نے 41 تفسیریں بیان کی تھیاں، ایک آیت دیاں۔ جب آپ نے فرمایا نا 41 تفسیریں بیان کی تھیاں تو ابن جوزی انج کر کے ویندا رہا جناب ہم تو سمجھتے تھے کہ بس ایویں ہی ہیں، یہ تو 41 تفسیریں ایک آیت کی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہ کال تھا، اب کال ختم، اب ہو اللہ ہو حال، اب حال ماتے حال کا لفظ نکلنا تھا کہ لوگوں نے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، گرے ایک دوسرے پہ۔ وہ ابن جوزی جو ساری زندگی کہتا رہا کہ یہ جناب رقص کرتے ہیں، یہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور یہ جناب اپنے سینہ گریبان چاک کرتے ہیں۔ میں نے کہا قادری لکھوانا سوکھا ہے بابا، لیکن قادری بننا اوکھا ہے۔ قادری بننے کے لیے کسی کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ قادری بنتا ہے، اسے اس کے اسباق پڑھنے پڑتے ہیں۔ ماتے ابن جوزی نے جناب اپنا سینہ چاک کیا، ماتے مدہوش، محفل ختم، بندے ٹر گئے، تو جوزی اوری لیٹے نہیں۔ اے منظر ویکھ کے جناب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے پھر ترجمانی کی تھی، جے تو اڈا ذوق ہے تے بس گل مکائیے۔